حضرت حسن بصری کہنے لگے مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا۔ ہائی، ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں سادل پاکستان سے۔ سادل ورلڈ ریئیکٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نوجوان شرابی کا واقعے پہ بیان سننے والے ہیں کہ نزا کے وقت اس شرابی نے اپنی والدہ سے کیا کہا۔ اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئی تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی والدہ کو کیا جواب دیا۔ شبیر قمر بخاری صاحب کی آواز میں یہ بیان ہے، چلے آئیں بیان کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاحب ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی جی بولو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی نہیں بیٹے اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے
नौजवान की रूह परवाज कर गई। इधर माँ रो रही थी, दूसरा कोई रोने वाला नहीं था बेटे को। उधर किसी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने मुर्शिद करीम नजर आए, हजरत हसन बसरी नजर आए। मोहतरमा कहने लगी, मुर्शिद करीम आपने तो मुझे जवाब दिया था, आप कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा फोत हो गया है? मुर्शिद करीम कहने लगे, मोहतरमा जी जब तू मेरे पास आई थी उस वक्त मैं सोने लगा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ मियाँ तू सोया हुआ है और मेरे यार का जनाजा कौन पढ़ाएगा? हसन बसरी तू यहाँ पे सोया हुआ है, उधर मेरा यार मरा हुआ है, मेरा दोस्त मरा हुआ, जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा के आ। है इधर निदामत के दो आंसू बहे थे, इधर निदामत और शर्मिंदगी खशियत इलाही में आकर आंखों से दो आंसू बहे थे। उधर बख्शिश का फैसला हो गया था, उधर मगफिरत का फैसला हो गया था। एक आंसू की मार थी, सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए गए। नौजवानों, करीम रब की चौखट पे आ गया करो, अपना सर झुका दिया करो, खशियत इलाही में आकर एक आंसू में बहा दिया करो। जी, बयान सुना आपने। और हमने इस बयान में हमने ये सुना था कि नौजवान शराबी था, बदकार था, अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ बहुत करता था। वो इतने गुनाह किए हुए थे, उसने इतने गुनाह किए हुए थे कि उसकी माँ उसको समझाती थी कि मेरे बेटे मेरी बात मान ले, मेरे रब के आगे सजदा कर, पर वो मानता नहीं था। लेकिन जब नज़ा का उसके ऊपर वक्त आया, अपनी माँ की गोद में उसने सर रखा, तो उसने कहा कि माँ अगर तुझे मोहलत मिले मुझे जन्नत में भेजने की तो क्या तू भेजेगी? तो उसकी माँ ने कहा हाँ मेरे बेटे, मैं तुझे जन्नत में पहली फुर्सत में भेजूंगी। तो उसने कहा मेरा रब बहुत रहीम और करीम है, तो वो मुझे क्यों ना बख्शेगा। उसकी वालिदा से उसने बोला कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि आपके मुरीद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे जनाजा पढ़ाएं। तो वो अपने मुर्शिद के पास गई थी। उनके मुर्शिद ने जवाब दे दिया था उन्हें कि मैं ये जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तेरा बेटा बड़ा ही नाफरमान है, बदकार है, अल्लाह के आगे सजदा नहीं करता। लेकिन जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सो गए तो आपके ख्वाब में आवाज़ आई आपको कि ए हसन तूने जनाजा क्यों नहीं पढ़ाना, वो मेरा यार है, तू जनाजा पढ़ा उसका जाके। उस नौजवान की आंखों से दो आंसू जो नदामत के बहे थे ना, उन दो आंसू की वजह से मेरे रब ने उसको बख्श दिया था। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह पाक के आगे रो रो के जितनी गुनाहों की माफ़ी हम मांग सकते हैं वो मांगें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे पाकिस्तान में, इंडिया में और इंडिया से बाहर रहने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।